والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم جو تلاوت سننے والے ہیں سورہ النساء، اس میں سب سے پہلے جو موضوع آ رہا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، مگر افسوس کہ اس پہ بہت کم لوگوں نے بولنے کی اور لکھنے کی جسارت کی ہے. اس پہ یہ موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا. سب سے پہلے کثرت ازدواج، ایک بیوی سے زیادہ شادی کرنے کا مسئلہ جس کی اسلام نے اجازت دی. اور دوسرا مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ اہم اور مشکل ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں، جبکہ آپ کی عمر 54 سال تھی، اس وقت آپ نے چند خواتین سے شادی کی اور اس پہ مغرب کے مستشرقین نے اتنا شور مچایا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے اور روکا ہے، اور اسلام کے خلاف بے حد پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ اس خبیث آدمی نے، سلمان رشدی نے، پوری ایک کتاب لکھ دی اور اس کا موضوع بھی تقریباً یہی ہے. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ ہمارے علماء نہ بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں. اب میں آج اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، جسے تفصیل چاہیے وہ میری کتاب خطبات حرم میں اس موضوع پہ میرا ایک طویل مقالہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور اس کی حکمتیں، وہ پڑھ لیں. لیکن میں آج صرف چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات غور سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت اس طرح کی ہے کہ اس کے مزاج میں کثرت ازدواج موجود ہے. صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام حیوانوں میں، تمام جانوروں میں. آپ یہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ جانوروں میں ایک مادہ فیمینن اس کے کئی ہسبینڈ ہوں، کبھی نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جانوروں میں ایک نر میسکولن کی کئی بیویاں ہوں گی. آپ کوئی سا بھی جانور پال کے اپنے گھر میں دیکھ لیں، اس پہ آپ کو خود بخود مشاہدہ ہو جائے گا. یہ انسانی فطرت ہے. یعنی جس نے مرغیاں پالی ہیں وہ بھی جانتا ہے، جس نے گائیں بھینسیں پالی ہیں وہ بھی یہ بات جانتا ہے، جس نے بھیڑ بکریاں پالی ہیں وہ بھی یہ بات جانتا ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے. اس کا سرے سے انکار کر دینا یہ بات غلط ہوگی. دوسری بات، ہمیں یہ تاثر ملتا ہے عام طور پہ مغربی رائٹرز کی کتابوں سے کہ یہ اسلام کا ہی جرم ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ 2, 3, 4 بیویوں کی اجازت دے دی. میرے عزیز، ایسا نہیں ہے. اسلام نے بندش لگائی ہے. اسلام سے پہلے
ایک مرد کے پاس 40-50 بیویاں عام طور پہ ہوا کرتی تھی. وہ لوگ جو کھاتے پیتے تھے ان کے حرم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. دور نہ جائیں، وہی لوگ جو اسلام پہ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں انہی کی بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے. اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں 700 بیویاں تھیں. انہی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. انہی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد کے گھر میں 300 بیویاں تھیں. یہ جو ہندو مت والے اعتراض کرتے ہیں، یہ اپنی مقدس کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں کرشن جی مہاراج کے گھر میں 18 بیویاں تھیں. تو ہمیں اعتراض دینے سے پہلے یہ لوگ اپنی مقدس کتابوں کو تو پڑھ لیا کریں، پھر ہم پہ اعتراض کیا کریں. اسلام نے یہ 200 بیویاں، 300 بیویاں، 30 بیویاں، 40 بیویاں سب ختم کر کے زیادہ سے زیادہ 4 کی گنجائش رکھی ہے، اور وہ بھی مشروط طور پہ، شرائط کے تحت کہ اگر ضرورت ہے تمہاری یا کوئی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہو جاتا ہے بعض دفعے، تو پھر ایک سے زیادہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو. لیکن یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ دوسری شادی کر لی پھر تیسری کر لی پھر چوتھی کر لی. سعودی عرب میں اور گلف سٹیٹس میں عربوں نے اس چیز کو کھیل بنایا ہوا ہے. ان کی نظر میں عورتیں کھیل بن جاتی ہیں، اور پھر وہ باہر کے ملکوں کے دورے کرتے ہیں شادیاں رچانے کے لیے. تو سعودی ٹیلی ویژن میں ہی میں نے ایک مرتبہ یہ بات سختی سے کہی تھی کہ دیکھو، قرآن کے اس حکم کو مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق نہیں ہے. دوسری شادی کی بھی اجازت ہے تو بہت کڑی شرائط کے تحت، جو کہ عام طور پہ لوگ پوری نہیں کر سکتے. ہماری ہمسائیگی میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ مجھے مسجد میں پوچھنے لگے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں، مجھے اس کی اجازت ہے نا؟ میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگے قرآن میں تو لکھا ہوا. میں نے کہا تمہارے لیے لکھا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے لکھا ہوا. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم تو ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتے ہو. میں جانتا ہوں تمہارے گھریلو حالات کو. جو شخص ایک بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ دوسری بیوی اور تیسری بیوی اور چوتھی بیوی کیونکہ کھیل ہے، کوئی مذاق ہے یہ؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے پابندی عائد کی ہے. مثلا حضور کے زمانے میں بے شمار لوگ تھے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ بہت سخت ہے، لیکن آپ نے اس پابندی کو نافذ کیا. اور بہت سے لوگوں کو جن کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ نے ان کو مجبور کیا کہ صرف 4 سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے ہو. تو اسلام نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ 4 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور 1 سے زیادہ اگر ہوگی تو اس کی یہ شرائط ہے. فرمایا وَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اور دیکھو اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زیادہ نہیں. اور یہاں عدل کی صورتحال یہ ہے کہ 1 سے بھی نہیں ہوتا. ایمانداری کی بات ہے، 1 سے زیادہ پہ کیا کوئی عدل کرے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں نادر کوئی شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا. ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اکاؤنٹنٹ جنرلز تھے تو پوچھ رہے تھے کہ یہ ولی اللہ کون ہوتا ہے. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کشف و کرامت کی بات چلی. تو میں خاموش بیٹھا، مجھ سے کہنے لگے یار تم بھی تو بتاؤ نا. میں نے کہا جی میری نظر میں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ راضی ہوں اس سے اور سسر ساس بھی راضی ہوں، وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اب وہ کہنے کو ایک بات مذاق ان کو نظر آئی. میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. وہ شخص جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہوں اور ساس سسر بھی راضی ہوں وہ ولی اللہ ہوتا ہے. اس لیے کہ دونوں طرف سے وہ حقوق و لباس پورے کر رہا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو ایک اصولی بات ہے